السلام علیکم دوستو، ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل 3 اسٹار کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، حبیب بچوں، تمام احباب اس سماحی پروگرام میں دور و نزدیک سے شریک ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت کی سب کا آنا فرمائے، اور جو دوست، جو بزرگ اس محفل پاک کے لیے کوشش کرتے ہیں مالی جانی، اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج مجھے بھائی شاہد صاحب نے ٹیلی فون کیا کہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے علامہ صاحب کی آمد نہیں ہو رہی، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ نے ہمیں خالی جگہ پر کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم مل بیٹھ کے سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، اللہ نے یہ توفیق بخشی ہوئی ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کا 10واں پارہ سورہ توبہ اس سے 2 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ درس قرآن کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ قرآن کا درس، قرآن کا پیغام پہنچایا جائے، تو ناچیز نے ان 2 آیات کا انتخاب کیا۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے مددگار ہیں، بعض کے مددگار ہیں، بعض کے حمایتی ہیں۔ یہ اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی، چاہے وہ مرد مومن ہو، چاہے عورت مومن ہو، دونوں کی خوبی بیان کی کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ آگے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے ایمان والوں کی کہ اللہ رب العزت انہیں توفیق دیتا ہے، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ دوسرا کام وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقامت صلاۃ کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ مومن مرد اور مومن عورت کی صفت ہے۔ پھر فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جب اللہ انہیں مال دیتا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا جب یہ کام وہ اپناتے ہیں پھر اللہ ان سے کیا سلوک کرتا ہے، پھر اللہ انہیں کیا جزا دیتا ہے، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا۔ اب ان چیزوں کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز ہے نیکی کا حکم دیتے ہیں، علماء موجود ہیں، یہ سارے جو لفظ استعمال ہوئے نا ان میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، قیامت تک دیتے رہیں گے۔
ینہون برائی سے روکتے ہیں، قیامت تک روکتے رہیں گے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکات دیتے ہیں، زکات دیتے رہیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب تم یہ کام کرو گے تو پھر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ رحم کرے گا۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے یہ سین مستقبل قریب کے لیے آئی ہے۔ اللہ فرماتا تم کرتے رہو گے تو ان قریب میں تم پہ رحم فرما دوں گا کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو، جب یہ کام تم کرو گے تو میں ان قریب پھر تم پر رحم فرماؤں گا، میں پھر مزید دیر نہیں کروں گا، میری رحمت پھر موسلادھار تم پہ برسے گی۔ اب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ ایمان والے کون ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان کی جو شرط ہے وہ اللہ پہ ایمان لانا، کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی اس کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کا کوئی اس کی صفات میں شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس پہ ایمان لانا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ دوسری چیز ہے جس پہ ایمان لانا۔ پھر فرمایا فرشتوں پہ ایمان لانا، پھر تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، قیامت کے دن پہ ایمان رکھنا، جزا و سزا پہ ایمان رکھنا، یہ سب چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ افضل ترین ایمان کیا ہے؟ سنی حدیث، اللہ کے محبوب نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، اے میرے امتیوں ایمان کے 70 یا اس سے زائد حصے ہیں، 70 یا اس سے زائد شعبے اور حصے ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، افضل ترین ایمان کا شعبہ یہ ہے کہ آدمی کہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَإِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ادنا ترین ایمان کا درجہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ کم ترین درجہ جو ہے فرمایا کہ یہ بھی ایمان کا شعبہ اور حصہ ہے، تم راستے میں چل رہے ہو، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے اسے دور کر دینا، یہ معمولی نہ اسے سمجھو، فرمایا یہ ایمان کا حصہ اور شعبہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اس حدیث کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ دو صحابہ چلتے جا رہے ہیں، ایک صحابی نے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پائی اور اسے ہٹا دیا، تھوڑا سا آگے چلے جو دوسرے صحابی ساتھ تھے انہوں نے پھر آگے ایک چیز دیکھی تکلیف دہ، انہوں نے اسے ہٹا دیا، جو بڑے صحابی تھے انہوں نے پوچھا کہ تم نے اس چیز کو کیوں ہٹایا راستے سے؟ عرض کرنے لگے کہ میں نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے بھی ایسا کیا۔ اب بڑے صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دے گا، کتبت لہ حسنۃ، اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا، ومن تقبلت منہ حسنۃ، اور جس کی اس نیکی کو قبول کر لیا جائے گا داخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، ایک نیکی، اور اس نیکی کو اللہ قبول فرما لے گا، اس کے بدلے میں اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا ثواب بیان فرما دیا۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ وہ میرے بچے دوست جو اسکول جاتے ہیں، کبھی ہم اپنے اسکول کا نصاب میٹرک کا اسلامیات اسے غور سے پڑھیں، بڑی خوبصورت حدیث اس میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک حدیث لکھی ہے کہ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، ومن ابغض للہ، اور جس نے اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا، ومن آتا للہ، جس نے اللہ کے لیے کسی کو عطا کیا، ومنع للہ، اور کسی سے اپنے ہاتھ کو روکا تو اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یہ حدیث کتنی خوبصورت کہ ایمان کب مکمل ہوتا ہے کہ جب آدمی محبت کرے تو اللہ کے لیے، جب آدمی کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے،
کوئی چیز عطا کریں تو اللہ کے لیے، جب کسی سے ہاتھ کو روکیں تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ پھر دوسری حدیث سنیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یستقیم ایمان عبد، کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا حتی یستقیم قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، حتی یستقیم قلبہ، اس کا دل درست نہ ہو، اور پھر فرمایا کسی بندے کا دل درست نہیں ہو سکتا حتی یستقیم لسانہ، یہاں تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔ جب زبان درست ہوتی ہے تو پھر دل درست ہوتا ہے، جب دل درست ہو جاتا ہے تو پھر بندے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو سارے کے سارے جسم کے اعضاء، جسم کے قریباً 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ، ہر جوڑ زبان سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے ہو جائیں گے، اگر تو خراب ہو جائے گی تو سارے کا سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے دل کو سیدھا رکھنے کے لیے زبان کو درست رکھو، جب زبان درست ہو جائے گی تمہارا دل ٹھیک ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید آپ کے دل پہ اترا کہ مومن کون ہے، والمؤمنون والمؤمنات، یہ میں نے ایمان والوں کی خوبیاں بیان کر دی اختصار کے ساتھ۔ آگے فرمایا بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں، مددگار ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا من حیث القوم من حیث المسلم دیکھیں کہ کیا ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں؟ اگر ایک دوسرے کے مددگار ہوتے تو مسلمانوں کی یہ صورت نہ ہوتی۔ قریباً 2.25 ارب آبادی ہے مسلمانوں کی پوری دنیا پہ، 2.25 ارب، بہت بڑی آبادی ہے، تھوڑی آبادی نہیں مسلمانوں کی، لیکن مسلمان کمزور، حقیر، ذلیل مسلمانوں پہ یہ لفظ صادر آتے ہیں تو اللہ کے محبوب پہ اترنے والی کتاب فرماتی ہے ان میں سے بات کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ اب ہم دیکھیں اگر ہم ایک دوسرے کے مددگار ہوتے تو کیا یہ یمن کی صورت ہوتی؟ کیا افغانستان کی یہ صورت ہوتی؟ کیا عراق کی یہ صورت ہوتی؟ کیا شام کی یہ صورت ہوتی؟ اللہ کے محبوب کا ارشاد میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے محبوب نے یمن اور شام کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام کے لیے برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہمارے یمن میں برکتیں پیدا فرما۔ جن ملکوں کے لیے، جن شہروں کے لیے میرے اور آپ کے محبوب دعائیں مانگے برکت کے لیے، ان شہروں کو، ملکوں کو اجاڑ دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو یمن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے دائیں جانب ہے، شام کو شام اس لیے کہتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے بائیں جانب ہے۔ اللہ کے محبوب نے دائیں طرف والوں کے لیے برکت کی دعا مانگی، بائیں طرف والوں کے لیے بھی برکت کی دعائیں مانگی۔ مسلمان تو یہ ہے کہ وہ مشرق سے لے کے مغرب تک ہر اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگی کہ اللہ برکتیں دے، اللہ ان کو بھی برکتیں عطا فرما۔ تو اگر ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کے مددگار ہوتے تو یہ صورت آج نہ ہوتی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے لوگوں جو دنیا میں نیکی کا حکم دیتے رہے وہ کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے حکم کے مطابق، جو نیکی کا حکم دیتے رہے، جب وہ کھڑے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ تم انبیاء کے ساتھ کھڑے ہو، انبیاء کے ساتھ، اے نیکی کا پیغام دینے والوں، برائی سے روکنے والوں، انبیاء کے ساتھ تم کھڑے ہو۔ جب انبیاء کی صف پہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے پھر حکم آئے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، جن کی تم سفارش کرنا چاہتے ہو ان لوگوں کی تم سفارش بھی کرو اہل ایمان کی، تو ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ان کو آواز آئے گی جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے اللہ کی رضا کے لیے روکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنے ساتھ پھر اہل ایمان کو جو گناہگار ہوں گے ان کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ چیز زیادہ مدعا و مقصد ہے میرا کہ میلاد شریف کا مہینہ ہے،
میلاد شریف پہ باتیں ہو چکی ہیں، اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بھی ہم باتیں کرتے ہیں اور آپ کے اسوہ حسنہ کی بھی ہم باتیں کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پہ نازل ہونے والی کتاب فرماتی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید پہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن میں کم آیا ہے کہ نماز ادا کرو، بہت کم ہے، یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھو۔ اقامت صلاۃ کا حکم ہے، اقامت صلاۃ کا۔ ایک دو آیت کریم عرض کروں، ہم نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ مقیم الصلاۃ کا لفظ ہے، نماز ادا کرنے والا نہیں، مقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ پھر ایک اور آیت کریمہ سورہ طٰہٰ ہے، اس کا پہلا رکوع ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہے کہ اے میرے کریم اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کیجئے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کیجئے۔ یہ دو آیتیں کریمہ میں نے دے دی۔ مفسرین اب یہاں کیا فرماتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کا مفہوم کیا ہے؟ اقامت صلاۃ کا فرماتے ہیں جیسے یہ لفظ اقامت جو ہے، جو نوجوان سعودیہ میں عرب ممالک میں رہے ہیں وہ اقامہ کا مفہوم بڑا واضح طور پہ سمجھتے ہیں۔ اقامہ کا معنی ہوتا ہے ہر عیب سے، ہر کجی سے، ہر نقص سے اپنے کاغذات کو صاف ستھرا کر لینا، اقامہ۔ تو یہ اقامہ لفظ عربی میں بولتے ہیں اقام العود، اس نے لکڑی کو سیدھا کر دیا، اس نے لکڑی کو ہر عیب، ہر کجی، ہر نقص سے پاک اور صاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میری نماز پڑھنے لگو تو نماز کو ہر عیب، ہر کجی، ہر نقص سے پاک اور صاف کر کے پڑھو، کہ نماز تمہاری ایسے ہو کہ اس کے فرائض کی بھی ادائیگی ہو، اس کے واجبات کی بھی ادائیگی ہو، اس کی سنن کی بھی ادائیگی ہو، اس کے آداب کا خیال رکھ کے جب تم نماز پڑھو گے تو پھر تمہاری نماز ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے غلام، وہ آ کے ملا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی ولم تصلی، اے میرے غلام لوٹ جاؤ، جا کے نماز پڑھو، ولم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر دوبارہ چلے گئے، جا کے انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، بیٹھے، آپ نے پھر وہی الفاظ دہرائے، فرمایا ارجع فصلی ولم تصلی، اے میرے صحابی لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی سمجھ کے مطابق نماز پڑھ دی ہے، مجھے اس سے زیادہ علم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سمجھایا، کیا سمجھانے کا انداز تھا، کیا حکمت بھرا طریقہ تھا، اپنے پاس بٹھا لیا۔ کون سمجھا رہا ہے؟ کائنات کے والی رحمت للعالمین آقا اپنے غلام کو بٹھایا تو فرمایا میرے غلام جب تم نماز شروع کرو تکبیر تحریمہ کہہ لو، اچھے طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، پھر تم قرات شروع کرو، آرام کے ساتھ ٹھہر کے تم قرات کرو۔ جب تم قرات کر لو رکوع پہ آ جاؤ تو پھر تم رکوع ایسے کرو کہ کم از کم پتہ چلے کہ رکوع کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں فقہا نے پھر وضاحت فرمائی کہ سر، سرین اور پشت، تین چیزیں، نوجوان بڑی توجہ سے سنیں، تین چیزیں سر، پشت اور سرین تینوں برابر ہو جائیں، اترا نہ کرو، تینوں برابر ہو جائیں، ایسے برابر ہو کہ اگر پانی کا برتن اوپر رکھا جائے تو برتن نہ گرے بلکہ وہ پشت پہ قائم رہے برتن۔ اور پھر فرمایا اللہ کے محبوب نے جب تم رکوع کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، صحیح طریقے سے جھکا جائے، اور جھکنے کے بعد پھر بندہ کیا کرے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے میرے امتی پھر پڑھ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے، میرا رب بڑا ہے، عظیم کا مطلب بڑا، پاک بھی ہے بڑا بھی ہے۔ فرمایا یہ تسبیحات پڑھ، اور پھر فرمایا جب سیدھا کھڑا ہو، اس کے بارے میں بڑا سختی سے آپ نے فرمایا، اپنے صحابی کو فرمایا کہ جب کھڑا ہو ایسے کھڑا ہو ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے،
یہ نوجوان بچے بڑی توجہ سے بات کو سنیں. ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آنا چاہیے. پھر اسے کہتے ہیں قوما. قوما تب ہوگا جب ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے گا. اگر ہر جوڑ اپنی جگہ پہ نہیں ہے قوما نہیں ہوگا. یہ واجب کے زمرے میں آتا ہے, واجب کے زمرے میں. اگر صحیح نہیں ہوگا تو نماز درست, جب واجب رہ جائے تو نماز صحیح نہیں ہوتی. تو فرمایا قوما صحیح طریقے سے کرو. پھر فرمایا سجدے میں جاؤ, سجدہ اچھے طریقے سے کرو, تمہارے پہلو رانوں سے جدا ہوں. صحیح طریقے سے تم جب سجدہ کرو اور اس میں پھر پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. اے میرے رب تو پاک بھی ہے تو اعلیٰ بھی ہے. دیکھیں رکوع میں سبحان ربی العظیم, اے میرے رب تو پاک بھی ہے تو عظیم ہے, یہاں ہے اعلیٰ کا لفظ. اور دیکھیں یہ بھی آ سکتا تھا سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ الاعلیٰ, لیکن لفظ اللہ ذاتی نام ہے اللہ رب العزت کا, وہ نہیں آیا. کون سی صفت آئی اللہ کی؟ رب کی صفت آئی ہے. کبھی غور کیا ہم نے رب کی صفت کیوں ہے یہاں؟ ہم رب کا مفہوم سمجھتے ہیں رب کون ہوتا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ذات جو آہستہ آہستہ کسی چیز کو مرتبہ کمال پہ لے جاتی ہے. آہستہ آہستہ وہ کبھی ماں کی گود, کبھی رحم مادر ہے, کبھی ماں کی گود ہے, کبھی بچپنا ہے, پھر جوانی ہے, پھر بڑھاپا. یہ مراحل کس نے طے کروائے؟ یہ رب نے طے کروائے. تو بندہ جب یہ سوچ کے رکوع کرے, جب یہ سوچ کے سجدہ کرے, اے میرے رب, اے میرے مالک, ہے مجھے پالنے والے, میں تیری بارگاہ میں جھک چکا ہوں. اے میرے مالک, میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو چکا ہوں. وہ سارے اللہ والا کہ میں سے کسی کے سامنے نہیں جھکاتا, کچھ بھی ہو جائے کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا کسی کے سامنے. لیکن میں وہ اللہ والا سر تیری بارگاہ میں رکھ چکا ہوں. اے میرے رب تو اعلیٰ ہے. اور پھر بندہ جب اس طریقے کے ساتھ جھکتا ہے, سجدہ ریز ہوتا ہے, ادھر سے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جب وقت آخر آتا ہے, یہاں بھی تو اللہ تعالیٰ اپنا ذاتی نام کہہ سکتا تھا کہ اپنے اللہ کی طرف لوٹ آؤ, نہیں فرمایا. وہی صفت فرمائی جو بندہ ساری زندگی الاپتا رہا, ساری زندگی رکوع میں کہتا رہا سبحان ربی العظیم, ساری زندگی کہتا رہا سبحان ربی الاعلیٰ. تو جب وقت آخر آتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے ساری زندگی مجھے پکارتا رہا, ساری زندگی مجھے عظیم کہتا رہا, ساری زندگی کہتا ہے میرے رب تو اعلیٰ ہے, اب تو اپنے رب کی طرف آ جا. تو اب تو اپنے رب کی طرف آ جا. اور کیسے آ؟ راضیۃ مرضیہ, کہ میں تیرے ساتھ راضی, تو میرے ساتھ راضی ہو گیا. یہ بندے کو پھر پروانہ نصیب ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو سمجھاتے ہیں کہ پھر تو ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ادا کر. جب ایک سجدے کے بعد فرمایا بیٹھا جائے, اسے نوجوان ذہن میں رکھے, اسے جلسہ کہتے ہیں. جلسہ بیٹھنا, جلسہ جالسہ کا لفظ ہوتا ہے, معنی ہوتا ہے بیٹھ جانا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ایسے بیٹھو کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے, صحیح طریقے سے بیٹھ جاؤ. جب بیٹھو پھر دوسرا سجدہ کرو. اور فرمایا جب اس طریقے سے تم نماز پڑھو گے تو اسے اقامت صلاۃ کہا جائے گا, اسے اقامت صلاۃ کہا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے غلام کو سمجھا رہے ہیں. پھر اقامت صلاۃ کا دوسرا مفہوم کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں تسلسل کے ساتھ نماز پڑھنا. تسلسل کے ساتھ, یہ نہیں ہے صبح کی پڑھ لی باقی چھوڑ دی, یا شام کی پڑھ لی باقی سب چھوڑ دی, نہیں, یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے. اقامت صلاۃ کا مطلب ہے پانچوں نمازیں باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا, اسے اقامت صلاۃ کہتے ہیں. ہم نماز کی کبھی تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جائیں تو نماز کے 17 فرض بنتے ہیں. 17 فرض, 3 واجب ہیں, 20 رکعات بنتی ہیں, 20 رکعات فرائض و واجبات کی. اور دوسری طرف غور کر لیں 20 رکعات ہی سنن مؤکدہ اور سنن غیر مؤکدہ بنتی ہیں. جب ہم 20 رکعات فرائض و واجبات ادا کرتے ہیں تو 20 رکعات سنن مؤکدہ اور سنن غیر مؤکدہ ادا کرتے ہیں. جب فرائض و واجبات میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ کریم اس کمی کو سنتوں کے ذریعے پورا کر دیتا ہے, بندے کو پورا ثواب عطا فرما دیتا ہے. آج کیا ہے, ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج سنتیں ہم پڑھتے نہیں, خصوصاً بچے, نوجوان دوست جو عرب کنٹری سے آتے ہیں وہ پھر بالکل ہی توجہ ہی نہیں دیتے.
सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा मेरे और प्यारे आपके महबूब की सुन्नतें हैं। जब हम सुन्नतें पढ़ेंगे नहीं तो जो फराइज में कमी रहती है कैसे पूरी होगी, वाजिबात में जो कमी है वो कैसे पूरी होगी, उस कमी को सुन्नतें ही पूरा करेंगे और जो सुन्नतों में कमी रह जाएगी उसे नवाफिल पूरा कर देंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरकीब दी है कि 20 रकात फराइज और वाजिबात, 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा, 8 नवाफिल हैं। अगर इन सबको मिला लिया जाए तो दिन रात में 96 सजदे बनते हैं, 96 सजदे। 20 रकात फराइज व वाजिबात 40 सजदे हो गए, 20 सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा 40 सजदे ये हो गए, 8 नवाफिल हैं 16 सजदे वो हो गए। कितने सजदे हो गए? 96 सजदे बन गए। थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, कुरान का थोड़ा सा मुताला हम पेश नजर रखें तो अल्लाह पहले पारे में क्या फरमाता है, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह फरमाता है जब हमने कहा फरिश्तों आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, फसजदू उन सब ने सजदा कर लिया, इल्ला इब्लीस सवाए इब्लीस के, उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह के हुक्म पे एक सजदे का हुक्म था, नहीं किया। अल्लाह फरमाता है अबा, उसने इनकार किया, वस्तकबरा और तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन और वो काफिरों में से हो गया। थोड़ा सा तवज्जो दें कि अल्लाह ने एक सजदे का हुक्म दिया शैतान को, उसने सजदा नहीं किया तो मरदूद ठहरा। हमें 24 घंटों में 96 सजदों का हुक्म है, 96 सजदों का दीन हुक्म दे रहा है। अगर हम 96 सजदे ना करें तो हम कहें हम अल्लाह के मकबूल हैं, हम अल्लाह के प्यारे हैं। कैसे हो सकते हैं अल्लाह के महबूब? अल्लाह के प्यारे और महबूब तब ही बन सकते हैं जब हम पाबंदी नमाज करेंगे, जब इकामत सलात को अपनाएंगे, फिर हम अल्लाह के मकबूल बंदे बनेंगे, महबूब बंदे बनेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनिए, फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की कुंजी है। और जब आदमी ताला खोलने लगे तो या तो चाबी होगी ताला खुलेगा या फिर उसे तोड़ा जाएगा, दो ही तरीके हैं, बाकी तो ताले की खोलने की कोई सूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान में रहे कि जन्नत का ताला टूटेगा नहीं। दुनिया के ताले टूट सकते हैं, जन्नत का ताला टूटने वाली कोई बात नहीं। वहां चाबी की ही जरूरत है। अगर नमाज की सूरत में चाबी हमारे पास है तो जन्नत का दर खुल जाएगा, वरना जन्नत के दरवाजे बंद हो जाएंगे, अंदर दुखूल नहीं होगा। तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि नमाज जन्नत की कुंजी है। फिर इरशाद फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, मैट्रिक की क्लास में पढ़ते हैं, वो हदीस ये पढ़ते हैं, हदीस लिखी हुई है अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। वमन अकामहा, जिसने इसे कायम कर लिया, अकामत दीन, उसने दीन को कायम कर लिया। और जिसने इसे गिरा दिया, अकामत फकत अकामत दीन, उसने दीन को गिरा दिया। बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, वो सतूनों के साथ खड़ी होती है। दीन सतूनों के साथ खड़ा है। वो सतून क्या है? वो नमाज है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो समझें कि दीन के पिलर जो हैं वो हमारे पास नहीं है। अगर दीन के वो पिलर और सतून वो नमाज है, अगर हम इस बहुत बड़ी बिल्डिंग को खड़ा करना चाहते हैं, अगर हम दीन को चाहते हैं कि दीन सतूनों पे कायम रहे, तो वो नमाज ही है। वो पढ़ेंगे तो फिर दीन कायम रहेगा, वरना हम दीन को गिरा के रख देंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा इरशाद फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। अल्लाह के महबूब को मेराज हुई आसमानों पे, अल्लाह के महबूब वहां तोहफा लेके आए वहां से नमाज का, और फरमाया मेरे उम्मती जब तू रब की बारगाह में खड़ा हो जाएगा तो तुझे फिर तेरे रब की तरफ से मेराज हो जाएगी। अल्लाह करीम तुम्हें अपनी मेराज अता फरमाएगा। तो फरमाया सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। फिर आइए बुखारी और मुस्लिम की हदीस अर्ज करूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बैठे हुए हैं। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा अराअयतुम, तो मुझे ये बताओ, लो अन्न नहरन बिबाबि अहदिकुम, अगर तुम में से किसी के घर के सामने से नहर बह रही हो, यगतसिलु मिनहु खम्स मर्रात, वो उसमें दिन रात में 5 मर्तबा गुस्ल करे, हल यबका मिन दरनिही शैउन, क्या उसके जिस्म पे मैल कुचैल बाकी रह सकती है? तो सहाबा ने कहा ला यबका मिन दरनिही शैउन,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پہ کوئی میل کچل باقی نہیں رہ سکتی. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ، یہی صورت 5 نمازوں کی ہے، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے. اگر تم 5 نمازیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ بندہ دن میں 1 مرتبہ غسل کر لے، ہو سکتا ہے تھوڑی بہت میل کچھ رہ جائے، جب دوسری مرتبہ غسل کرے گا تو جسم پاک ہو جائے گا، تیسری مرتبہ غسل کر لے تو بالکل ہی صاف اور شفاف ہو جائے گا. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں 1 نماز پڑھو گے، صبح کی پڑھو گے، تو جب ظہر کا وقت آئے گا ہو سکتا ہے کوئی گناہ ہو جائے، اتنا وقت گزرا تم اپنے مصروفیات میں رہے، تو اللہ کے محبوب ظہر کے وقت آ جاؤ گے، اللہ کے حضور جھک جاؤ گے، یہ درمیانی وقت میں جو تم سے گناہ ہوئے اللہ معاف فرما دے گا. اور جب تم ظہر کے بعد پھر جاؤ گے، پھر جا کے مصروفیات میں لگ جاؤ گے، عصر کے وقت آؤ گے، اللہ تمہارے وہ درمیان والا جو وقت گزرا اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا. یہی حساب میں فرمایا 5 نمازیں جب تم پڑھو گے، عشاء کی نماز پڑھنے آؤ گے، نماز پڑھو گے، پھر جا کے تم سو جاؤ گے، تو فرمایا صبح کی نماز باجماعت اٹھ کے پڑھو گے تو ایسے ہی ہے جیسے تم نے ساری رات عبادت میں گزار دی. ساری رات تم عبادت کرتے رہے، اللہ کے حضور عبادت میں مصروف رہے، کرو تو صحیح. فرمایا تم جب یہ کام کرو گے، اللہ کے محبوب نے آگے فرمایا حدیث میں یَمْحُو بِهِنَّ الْخَطَايَا، کہ جب 5 نمازیں تو پڑھو گے ان کے ذریعے اللہ خطاؤں کو معاف فرما دے گا. ان نمازوں کے ذریعے خطاؤں کو کیا ہے اللہ مٹا دے گا. پھر یَمْحُو بِهِنَّ الْخَطَايَا، نماز وسیلہ بنی کہ نہ بنی؟ نماز وسیلہ بنی کہ نہ بنی؟ اللہ فرمائے ان کے ذریعے اللہ خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے. نماز وسیلہ ثابت ہوئی، اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو. جب تم نماز پڑھو گے تو پھر اللہ خطاؤں کو مٹا دے گا. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات، اور ہم نماز کو دیکھیں جب ہم اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں تو مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ہر چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنا، ہر چیز کو بندہ حرام کر دیتا ہے اپنے اوپر، صرف اور صرف اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیتا ہے. پھر ثنا پڑھتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کی پھر تحمید بیان کرتا ہے الحمدللہ، پھر اللہ کی سائن. حالانکہ دیکھیں اللہ کریم وہ ساری پاکیاں اس کے لیے، ہمارے تعریف کرنے سے اللہ کی کوئی تعریف بڑھ تو نہیں جاتی. ہم اگر اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی کوئی پاکی بڑھ تو نہیں جاتی، کچھ نہیں ہوتا. ہم اللہ کی پاکی، اللہ تو فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اگر تم نہیں کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. لیکن یہاں محدثین فرماتے ہیں ہوگا کیا؟ فرمایا محدثین نے جیسے جب چارپائی تم بناتے ہو اس کے پائے ہوتے ہیں، اس کے بازو ہوتے ہیں، اس کا بان ہوتا ہے، وہ ساری چارپائی جب تیار کرتے ہو فائدہ کون لیتا ہے اس سے؟ تم خود ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، خود ہی اس پر آرام کرتے ہو، سوتے ہو، ریسٹ کرتے ہو، کسی دوسرے کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہاں محدثین مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ جب تم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہو اللہ تمہیں پاک کر دیتا ہے. جب اللہ کی حمد بیان کرتے ہو اللہ تمہاری لوگوں کے دلوں میں تعریف پیدا کر دیتا ہے، لوگ تمہاری تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. کتنا خوش نصیب انسان ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، 5 وقت اللہ کے حضور جھکتا ہے. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس سے تمہاری شان میں اضافہ ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی چلو جب ہم یہ نماز پڑھ لیتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں آگے التحیات للہ والصلوات والطیبات جب پڑھتے ہیں اے اللہ بدنی باتیں، مالی باتیں، جانی عبادات سب تیرے لیے. تو پھر کیا کرتے ہیں آگے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتوں کا نزول ہو. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے نوجوانوں کے کہ اگر نماز میں کسی کو ہم سلام کریں چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے امیر المومنین کیوں نہ ہو،
किसी को सलाम करेंगे नमाज टूट जाएगी। नमाज में किसी को सलाम नहीं कर सकते, किसी गैर को सलाम करेंगे नमाज टूट जाएगी। लेकिन जब तक अपने महबूब को सलाम ना करे नमाज होती नहीं। जब तक अपने महबूब को सलाम ना करे नमाज होती नहीं। नमाज तब होगी जब अल्लाह के महबूब को सलाम किया जाएगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम भी हो, आप पर अल्लाह की रहमतें भी हो, आप पर अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल भी हो। जब तो फिर हमारी नमाज मुकम्मल होगी। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंदा सलाम करता है और फिर अल्लाह के महबूब क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जब कोई सलाम करे उसका जवाब दो। जवाब देना वाजिब है, वाजिब के जुमरे में आता है जवाब देना। अगर कोई जवाब नहीं देता एक वाजिब को छोड़ने वाला है। जब वो महबूब खुद फरमाते हैं जवाब दो, तो वो महबूब जवाब नहीं देते। वो महबूब बदरजा ऊला जवाब देते हैं अपने उम्मती का। पढ़ के तो देख तू नमाज अल्लाह के बंदे, तू आ तो सही, तुझे सुकून ना आया। अगर तवज्जो के साथ तू नमाज पढ़ेगा तो तेरा दिल ना लगा जो मर्जी कहना, लेकिन तवज्जो रखना कि मैं किसे सलाम कर रहा हूँ, मैं अपने महबूब को सलाम पेश कर रहा हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं अपने उम्मती का सलाम रूह माल जसद सुनता हूँ, रूह माल जिस्म में अपने उम्मती का सलाम सुनता हूँ। ये अल्लाह के महबूब फिर नबी देते हैं कि मेरे उम्मती तो सलाम पढ़। फिर बंदा सलाम भेजता है और फिर जब सलाम पढ़ने के बाद फिर जब बंदा आखिर में नमाज से फारिग होने लगता है तो क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सोचिए तो सही कि वही हमारे दोस्त, वही बुजुर्ग, वही नौजवान, वही बच्चे थे, चंद मिनट पहले खड़े हुए। आखिर हम जान रहे थे कौन है हमारे दाएं, कौन है हमारे बाएं, तो फिर हम उन्हें सलाम कह रहे हैं। ये इकामत सलात है यार, इकामत सलात। अल्लाह करीम ने जो हमें ये नमाज दी है कि बंदा फिर अपने दाएं तरफ वालों को कहता है कि तुम पर भी सलाम हो। यार मेरी तरफ से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए सलाम क्योंकि दुआएं कर रहा हूं कि तुम पर दाएं तरफ वालों को भी सलाम भेजता है, बाएं तरफ वालों को भी सलाम भेजता है। जब नमाज शुरू की अल्लाहु अकबर का, हर चीज को हराम कर लिया। ना वो जान रहा था मेरे दाएं कौन खड़ा है, ना वो जान रहा था मेरे बाएं कौन है, ना वो जानता था मेरे पीछे कौन है। उसने सबसे ताल्लुक तोड़ दिया, अपने रब के साथ ताल्लुक जोड़ लिया। और जब सलाम फेरा तो फिर कहता है ऐ मेरे दाएं तरफ वालों तुम पर भी सलाम हो, ऐ मेरे बाएं तरफ वालों तुम पर भी सलाम हो। अल्लाह तुम पर सलामतियों का नुज़ूल फरमाए। ये नमाज है, ये इकामत सलात है। जब बंदा नमाज पढ़ के सलाम भी भेजे तो फिर अपने दाएं तरफ वाले बाएं तरफ उनसे कदूरत रखे, फिर बाहर जाकर उन्हें बोले भी ना उनसे, फिर नमाज नहीं पढ़ी, फिर इकामत सलात नहीं हुई। इकामत सलात ये थी जब तुमने किसी बंदा मोमिन को सलामती की दुआ दे दी। मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि मैं एक शख्स से बड़ा सख्त नाराज था। एक दिन अचानक हम किसी जगह पे इकट्ठे हो गए, मेरे दाएं तरफ उसने नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ के बाहर निकले तो मैंने उसे गले लगा लिया। वो कहने लगे यार हुआ क्या है? अब इतनी सख्त नाराजगी थी, आज तुम कैसे मुझे ना कोई बात हुई ना कोई मामला तय हुआ, वैसे तूने मुझे गले लगा लिया। कहने लगा यार नमाज पढ़ी, उसमें मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ऐ मेरे दाएं तरफ वालों तुम पर अल्लाह की तरफ से सलाम हो, अल्लाह की रहमतें भी हों। जब मैंने तुझे सलामती की दुआ दे दी, फिर मैं अपने सीने में कुदूरत रखूं, फिर मैं अपने सीने में बुखर रखूं, फिर मैं अपने सीने में दुश्मनी रखूं। फिर नमाज मैंने नहीं पढ़ी। नमाज इस चीज का नाम था कि अपने दिल को सारे नमाजियों के लिए साफ कर दे कि मेरी तरफ से किसी को खतरा नहीं होना चाहिए, मैंने सबको माफ कर दिया। ये इकामत सलात है, इसे इकामत सलात कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुनीर पे नाज़िल होने वाली किताब में जो 2 आयतें करीमा मैंने तिलावत की, उसमें दूसरी आयत करीमा उसका तर्जुमा भी सुन लीजिए। फरमाया वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें उनसे अल्लाह ने वादा फरमाया। किस चीज का वादा? जन्नात, बागात का। इसका वादा किया है बागात तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें चलती हैं, खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं खालिदीन का लफ्ज़ बार बार आता है, जन्नत ताजरी मिन तहतिहल अनहार क्यों आता है? अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो जब तुम जन्नत में चले जाओगे तो फिर तुम्हें ये डर नहीं होगा कि तुम इससे निकलोगे। डर निकाल दो, फिर तुम जन्नत से निकलोगे नहीं, तुम हमेशा हमेशा फिर जन्नत में रहोगे। खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और वह मसाकिन तय्यबा,
और पाकीदा मकानात में, और पाकीदा मकानात में, फी जन्नात अदन, हमेशा के बागात में। और आगे फरमाया वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। ये बड़ी खूबसूरत लफ्ज़ है यार, बड़े खूबसूरत कुरान के लफ्ज़ हैं। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, फरमाया अल्लाह की थोड़ी सी रजा भी बहुत बड़ी शय है। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की थोड़ी सी रजा भी जिसको मिल गई समझे वो अकबर, बहुत बड़ी उसे चीज मिल गई, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकती। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजाहत फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, ऐ मेरे जन्नतियों तुम्हें किसी और चीज की भी जरूरत है? क्या क्या वो जन्नती लोग हैं, क्या खुशकिस्मत वो लोग हैं कि जिनको ये परवाना मिलेगा जन्नत में। अल्लाह की रजा एक चीज नौजवान ध्यान में रखे कि अल्लाह की रजा उसे मिलेगी जो जन्नत में जाएगा, जो जन्नत में नहीं जाएगा उसे अल्लाह की रजा नसीब नहीं होगी। तो जब जन्नत में चले जाएंगे फिर अल्लाह फरमाएगा ऐ जन्नतियों कोई और भी चीज चाहिए? जन्नती कहेंगे या रब्बल आलमीन ये खूबसूरत माहौल मिल गया, और क्या चाहिए? तो अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, ऐ मेरे जन्नतियों आज मैं तुमसे राजी हो गया, फिर कभी नाराज नहीं होगा, फिर मैं तुम पर कभी नाराज नहीं होगा। तो ये अल्लाह की रजा है। फरमाया वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की थोड़ी सी रजा भी बहुत बड़ी चीज है। वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और फरमाया है ईमान वालों ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह करीम अपने महबूब के सच्चे कुरान की जो 2 आयात करीमा नाज़िल ने तिलावत की, अल्लाह सुनकर समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।